ابراہہ خانہ کعبہ سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ خانہ کعبہ پورے عرب کی ایک مقدس ترین جگہ تھی، جو کہ ہر سال وہاں پہ ہزاروں کا اجتماع ہوتا تھا، ہزاروں لوگ وہاں پہ طواف کرنے آتے تھے اور ہزاروں لوگ جو ہے اس کو دیکھنے آتے تھے، جس کی وجہ سے عرب کی جو دولت تھی اس کے اندر بلینز آف بلینز کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ابراہہ کون تھا اور اس کا اسٹیٹسٹکس کیا تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ ابراہہ بیسیکلی اپنی فوج کا ایک جرنیل تھا، جو کہ اپنی ہی فوج میں بغاوت کر کے اوپر آیا تھا۔ جی بالکل، ایسا پہلے بھی ہوتا تھا، آج نئی بات نہیں ہے۔ تو کہانی پہ آتے ہیں۔ پہلے دو سپر پاورز ہوتی تھیں، یعنی یمن اور رومن کیتھولک یعنی ہبشہ۔ یمن کے اندر یہودی آباد تھے اور ہبشہ کے اندر کیتھولک یعنی عیسائی آباد تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ یمن والوں نے حبشہ والوں پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ اس کا عیسائیوں کو اتنا برا لگا کہ اس نے اپنے ہی ایک جرنیل کو جو ہے وہ فوج بنا کے بھیجا، تاکہ وہ جا کے اپنے کرسچنز کا بدلہ لے، اور اس فوج کا کمانڈر تھا ابراہہ۔ ابراہہ نے یمن پہ حملہ کر کے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ابراہہ کو یمن اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنے ہی ملک سے غداری کر کے یمن کے اوپر ایک آزادانہ فیصلہ کیا اور اپنی ایک آزاد فوج بنا لی۔ کیا کبھی آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کہ کسی جرنیل نے اپنی ہی فوج کے جرنیل نے غداری کی ہو؟ جی بالکل، ابراہہ نے کی تھی۔ تو کہانی پہ واپس آتے ہیں۔ اب ابراہہ نے جو ہے اپنے یمن پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے حبشہ کو انہوں نے اپنا دوبارہ سے مرکز بنایا۔ جب حبشہ کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا تو اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا اس کو پتہ چلا کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بلینز جو ہے وہ لوگ طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ عربس کی دولت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ ہم بھی خانہ کعبہ جیسی کوئی چیز جو ہے وہ بناتے ہیں، جو کہ اسی کی ٹکر کی ہو، معاذ اللہ اسی کی ٹکر کی اور اسی کی طرح ہمیں ریونیو دے۔ تو اس نے بولا ایسی اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو اس نے ایک بہت بڑا کیتھولک بنایا، جس پہ اس نے مشہور کروایا کہ اس کے یہ معجزات ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور آپ اس کی جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آئیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چند ایک دو سال کچھ اس کے لوگ آئے دیکھنے کے لیے، وہ بھی اس کے اپنے مقامی، لیکن کچھ زیادہ اس کا ذکر نہیں بنا۔ یہ بات اس کو اتنی زیادہ بری اور اتنی زیادہ ناگوار گزری کہ اس نے جو ہے وہ مکہ پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے جو کچھ قبائل تھے انہوں نے شدید مزاحمت کی، لیکن اس نے ان کو قائل کر لیا ابراہہ نے کہ دیکھو میں تم پہ حملہ کرنے نہیں آیا، تم صرف جو ہے وہ مجھے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرانے دو، اور میں تمہارے جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد عرب کے چند قبیلوں نے جو ہے اس کے آگے سرنڈر کر دیا، اور وہ خانہ کعبہ کی جانب آگے بڑھنے لگا۔ جب سب وہ لوٹتا لٹاتا مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے عبد المطلب کو بلایا۔ عبد المطلب اس سے ملنے کے لیے گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے میرے کئی اونٹ قبضہ کیے ہیں، انہیں فوراً واپس کرو۔ تو ابراہہ نے ان کو ہنس کے بولا کہ میں تو تمہیں بہت بہادر آدمی سمجھا تھا، میں تو سمجھا تھا کہ تم میرا مقابلہ کرنے آؤ گے، تم تو یہاں پہ مجھ سے اپنے اونٹ مانگ رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ جس کا گھر ہے وہ جانے اور تم جانو، لیکن اتنا میں تمہیں بتا دوں کہ آج تک اس گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا ہے، اور تمہارے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ تم جس طرح آئے ہو اسی طرح چلے جاؤ۔ یہ کہہ کہ عبد المطلب پیچھے چلے گئے، اور ابراہہ جو ہے وہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح خانہ کعبہ کی جانب بڑھنے لگا، لیکن اچانک خانہ کعبہ کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھیوں کے قدم رک گئے۔ اس نے اپنی فوج کو اس طرح ترتیب دیا تھا کہ پہلے ہاتھی، پھر پیادے، پھر ہاتھی، پھر پیادے۔ اچانک اس کے ہاتھی جو تھے وہ خانہ کعبہ کی جانب جو بڑھ رہے تھے، وہ بڑھتے بڑھتے اس کے ہاتھیوں کے قدم رک گئے۔ جیسے ہی ان کے ہاتھیوں کے قدم رکے تو اچانک آسمان پہ سے چند پرندے نمودار ہوئے، جنہوں نے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی۔ وہ کنکریاں تھیں یا کیا تھیں، لیکن ان کنکریوں کا اثر یہ ہوا کہ اس کی فوج کے جسم کے اندر شدید خارش جو ہے وہ مچ گئی، اور وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی گوشت کو اتارنے لگے، یعنی اتنا زیادہ وہ خارش کرتے تھے کہ ان کے جو جسم ہے اس کا گوشت ہی اتر جاتا تھا۔ قرآن نے اس چیز کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ابراہہ کی فوج جو ہے وہ کھایا ہوا بھوسا بن گئی۔ اس کے بعد ابراہہ کی فوج کو ایک ذلت آمیز شکست ہوئی، جس کے بعد عرب جو ہے وہ ایک سپیریئر طاقت بن کے ابھرے، یعنی مکہ والے جو مکہ کے جو قریشی تھے وہ ایک سپیریئر طاقت بن کے ابھرے۔ لیکن اچانک اسی سال کے آخر میں سب سے بڑا ایک کام اور ایک معجزہ یہ ہوا کہ ایران کے کلیساؤں میں جو صدیوں سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ اچانک بجھ گئی،
اور جی ہاں بالکل، اور اسی سال کے آخر کے اندر آمد ہوئی دنیا کے سب سے عظیم ترین مکمل ترین انسان جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی آمد کے ساتھ تین اور معجزے کیا ہوئے، ان کی آمد کے بعد کے کیا واقعات تھے، یہ آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ پارٹ اس کا ریلیز کروں یا نہیں کروں، کیونکہ آپ ہی کے کمنٹ پہ منحصر ہے۔ اللہ حافظ۔